اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک جِئْتُمُونَا جِئْتُمُو تم آؤ گے نہ ہمارے پاس فرادا تنہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادا اور بے شک تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے یعنی روز قیامت کما جس طرح خلقنا ہم نے پیدا کیا تمہیں اول مرتين پہلی مرتبہ اسی طرح تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَتَرَكْتُمْ اور تم چھوڑ آؤ گے ما جو کچھ خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وراء پیچھے ظہورکم اپنی پیٹھ وراء ظہورکم اپنی پیٹھ پیچھے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا تم اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے وما اور نہیں نرا ہم دیکھیں گے معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشی اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھیں گے الذین وہ جو زعمتم تم گمان کرتے تھے انہم کہ وہ فیکم تمہارے بارے میں شرکاء ہمارے شریک ہیں جن کے بارے میں جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں تو وہ ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھیں گے لقد بے شک تقطع منقطع ہو گیا بینکم تمہارے درمیان بے شک جو تمہارا باہمی تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا وضل اور جاتا رہا عنکم تم سے ما وہ سب کچھ کنتم تم تھے تزعمون جن کے دعوے کرتے اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے سب دعوے جو تم کرتے تھے تم سے جاتے رہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کفار مشرکین منکرین ان سب کو قیامت کا منظر دکھایا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے ہو تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا بلکہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تو اسی طرح فرمایا تم قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں اکیلے ہی پیش ہوگے وہاں بھی تم اکیلے ہی ہمارے پاس آؤ گے تنہا ہمارے پاس آؤ گے یعنی دنیا میں تمہیں اپنے مال پر بھروسہ تھا اپنے معبودوں پر بھروسہ تھا شیطانی طاقتوں پر بھروسہ تھا اپنے آباء و اجداد اپنے مال اولاد ان پر بھروسہ تھا تو یہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے قیامت کے دن اور پھر آگے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تمہیں دے رکھا تھا دنیا میں وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑاؤ گے وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑا گے دنیا کے نظارے دنیا کی خواہشات دنیا کی لذات دنیا کا مال و منصب متاع وہ سارا پیچھے رہ جائے گا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ اور فرمایا ہم تمہارے ساتھ تمہارے کوئی سفارشی نہیں دیکھیں گے الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہوں گے کہ وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں یعنی جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے ہم ان کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے چھوٹ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے تو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے
وہاں باطل کی، شیطنت کی یہ سفارش نہیں چلے گی، بلکہ وہاں اللہ کے محبوبوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی سفارش چلے گی۔ اور وہ معبود نہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے جو سفارش کریں گے اہل ایمان کی، جبکہ کافر جن کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا اور جن کو سفارشی سمجھتے تھے، وہ ساری سفارش ادھر ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا لقد تقطع بینکم، کہ بے شک جو تمہارا تعلق، باہمی اعتماد، باہمی تعلق وہ منقطع ہو جائے گا۔ وہاں تمہاری دوستیاں، تمہارے ناطے، تمہارے رشتے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو دعوے تم کرتے رہے تھے وہ سب تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ کوئی تمہارا دعویٰ بھی قیامت کے دن سچا ثابت نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دعویٰ بھی قیامت کے دن سچا ثابت نہیں ہوگا، اور سارے جو معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ معبود ہے، وہ سارے بھاگ جائیں گے اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 95 اس آیت مبارکہ سے لے کر آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 99 تک، 95 سے لے کر 99 آیت مبارکہ تک اللہ تعالی نے اپنی ذات کے دلائل دیے ہیں، اپنی ذات کے، اپنے وجود کے۔ اللہ تعالی نے مختلف دلائل دیے کائنات میں سے، زمین و آسمانوں کے بھی دیے ہیں، اور انسان کی جان میں سے، انسان کے نفس میں سے آفاقی دلائل بھی دیے ہیں، انفسی دلائل بھی دیے ہیں۔ یہ کل اللہ تعالی نے اپنے وجود پر، اپنی ذات پر، اپنی الوہیت پر، توحید پر، یہ اللہ تعالی نے 10 دلائل ذکر کیے، 10 دلائل یہ اللہ تعالی نے ذکر کیے۔ تو فرمایا آیت نمبر 95 میں، انا بے شک اللہ فالق پھاڑ نکالنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو۔ فرمایا ان اللہ فالق الحبی والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے۔ یخرجو وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ ومخرج اور وہ نکالنے والا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، اور وہ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم یہی ہے تمہارا، ذالکم وہی ہے تمہارا، اللہ اللہ اسی شان والا تمہارا اللہ ہے۔ فَأَنَّا پھر کہاں، فَأَنَّا پھر کہاں، کدھر، تُؤْفَكُونَ تم بہہ کے جا رہے ہو، پھر کہاں تم بہہ کے جا رہے ہو، کہاں تم بٹکے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ ہے تمہارا، اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نباتاتی دلائل دیے ہیں، نباتاتی دلائل اور زندگی اور موت سے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے نباتاتی اور زندگی اور موت سے اپنے وجود کے بارے میں بتایا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، فرمایا دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والی ذات اللہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کسی بھی پھل کا بیج لے کر، کسی بھی سبزی کا بیج لے کر زمین میں اگاتے ہیں، مٹی میں بوتے ہیں، تو وہ بیج کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیج کے دانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیج کے دانے، اور اس سے بیج کا دانہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا مٹی؟ اتنی اوپر اس کے مٹی کو لیپ کر دیتے ہیں اور مٹی کے اندر اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اب اس مٹی کے اندر سے اس دانے کو پھاڑنا، اس گٹھلی کو پھاڑنا، یہ طاقت کس نے پیدا کی ہے؟
یہ اس میں قوت کس نے پیدا کی ہے؟ جو مٹی کا سینہ چیر کر کوئی کومپل باہر نکلتی ہے اور وہ بجلی اور وہ جو بیج ہے وہ پھٹتا ہے اور پھر وہ پھیلتا ہے اور اس سے کومپل نکلتی ہے، تنا نکلتا ہے. تو یہ طاقت قدرت کس نے اسے دی ہے؟ وہ فرمایا اللہ نے. اس اتنی وزنی مٹی کے اندر ظلمت میں اندھیرے میں اس کو یہ طاقت فراہم کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے. اور پھر آگے فرمایا یخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے. اب یہ دیکھیں انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے بظاہر تو وہ بے حس و حرکت ہوتا ہے، تو اس نطفہ سے جیتا جاگتا انسان پیدا ہوتا ہے. اور انڈے کو دیکھیں، انڈے بھی وہ اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، بے حس و حرکت پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس بے جان انڈے سے چوزا نکالنا اور جانور پیدا کرنا وہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو فرمایا یخرج الحی من المیت، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہے زندہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، کسی کافر کے ہاں مومن کا پیدا ہو جانا، کافر کے ہاں مومن کا پیدا ہو جانا، فاسق کے ہاں صالح کا پیدا ہو جانا، منافق کے ہاں مسلمان کا پیدا ہو جانا. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور پھر آگے فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اپنی شان بیان فرمائی، اپنی قدرت کی دلیل دی اپنے وجود کی. اور فرمایا وہ اللہ وہ ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، جو زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. اب یہ بھی اللہ کی شان ہے، جس طرح مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اسی طرح زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے. یعنی جو مرغی ہے وہ چوزا دے وہ انڈا دیتی ہے، تو زندہ مرغی سے بے جان انڈا نکل آیا. اسی طرح جو انسان ہے انسان سے نطفہ بنتا ہے، انسان کا نطفہ اسی سے نکلتا ہے. پھر اس کے جو انسانی لحاظ سے دیکھے تو مومن کے ہاں کافر پیدا ہونا، مومن کے ہاں کافر پیدا ہو جانا، عالم کے ہاں جاہل کا پیدا ہو جانا، مسلمان کے ہاں فاسق و فاجر کا پیدا ہو جانا. تو ظاہری لحاظ سے بھی یہ اس کی شان ہے اور انسانوں کے معاملات کے لحاظ سے بھی یہ اس کی شان ہے. فرمایا یہ اس کی شان ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی بیان فرما دیا اور فرمایا یہ تینوں ادھر تین دلائل اللہ تعالی نے ذکر کے نباتاتی اور زندہ اور مردہ سے، اور یہاں بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ، فرمایا ان شانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ ہے تمہارا جو ان شانوں کا مالک ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو، پھر تم کہاں بٹ کے جا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالی نے کافروں سے، مشرکوں سے، فاسق و فاجروں سے، منکروں سے اللہ تعالی نے خطاب کیا جو اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. فرمایا جو اتنی شان کا لائق ہے مالک خالق، پھر تم کہاں سے اس سے منہ پھیرے جا رہے ہو، بٹ کے جا رہے ہو؟ تو جو دنیا میں تمہیں دکھا دیتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کر رہا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر رہا ہے، تو وہی مالک تمہارے مرنے کے بعد بھی اسی طرح تمہیں دوبارہ مردہ سے زندہ حالت میں اٹھا دے گا. وہی مالک تمہیں پھر اٹھا لے گا. اس لیے تم آخرت کے بھی منکر نہ بنو. تو یہاں اللہ تعالی نے انہیں آخرت کی بھی دلیل دے دی، باس بعد الموت کی. اس کے بعد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 96 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا
فالق الاسباح، فالقو چاک کرنا، پھاڑ دینا، چاک کرنا، الاسباح رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح کی روشنی نکالنا، فالق اندھیرا چاک کرنے والا، الاسباح صبح نکالنا، اندھیرا چاک کر کے، رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح نکالنے والا، وجعل اور اس نے بنایا اللیل رات کو، سکنن آرام کے لیے، اور اس نے رات کو آرام کی خاطر بنایا، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب و شمار کے لیے، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے بنایا۔ ذالکا یہ ہے تقدیر المقرہ اندازہ، العزیزی بڑے غالب، العلیمی بڑے علم والے رب کا۔ فرمایا ذالکا تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت بڑے غالب اور بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے، اس کا مقررہ اندازہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی دو مزید شانیں بیان فرمائے، نظام شمسی کے نظام پر، جو نظام شمسی کا نظام ہے اس پر، اور انسان کے جو طلوع و غروب ہونا، رات اور دن کا آنا، اس سے اللہ تعالی نے اپنی شان، اپنے وجود کی دلیل دی۔ فرمایا فالق الاسباح، جس طرح اللہ تعالی نے دیکھیں اس آیت مبارک، اس سورت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالی نے، سورۃ الانعام کے شروع میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا وجعل الظلمات والنور، کہ اس نے ظلمات، تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے، فرمایا فالق الاسباح، رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح نکالنے والی ذات اللہ ہے۔ اب کوئی بندہ کیسے اپنی عقل و سوچ سے، اپنی عقل و دانائی سے اس کا کیسے احاطہ کر سکتا ہے، کیسے اس کی عقل و سوچ اس کو پا سکتی ہے کہ جب ہر طرف تاریکی ہو، انسان کو کچھ بھی نہ دکھائی دیتا ہو، تو اس رات کا پردہ چاک کر کے، رات کا اندھیرا ہٹا کر اور دن کا طلوع کرنا، تو فرمایا وہ کس کے اختیار میں، قدرت میں، اللہ کے۔ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، کہ رات کی سیاہی کو ختم کر کے اور دن کی سفیدی لانا، صبح ظاہر کرنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مقصد کو ذکر کیا، فرمایا رات کا مقصد اس لیے ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ یہ بھی اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کی سہولت کے لیے، آرام کے لیے، رات کو اللہ تعالی نے سکون و آرام کے لیے بنا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر صرف دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو انسان کا کیا نظام ہوتا، اور اگر صرف رات ہوتی، دن نہ ہوتا، تب انسان کا کیا نظام ہوتا۔ سارا دن کا تھکا ماندہ انسان، اور رات کو اگر اسے رات ہی میسر نہ آتی اور یہی دن کا شور شرابہ چلتا رہتا، تو اس کا نظام زندگی وہ کس طرح چلتا؟ یہ جس طرح نارتھ ناروے اور ادھر جو شمالی جو خطے ہیں، روئے زمین کے جو شمالی خطے جو برف پوش پہاڑیوں سے ڈکے ہوئے ہیں، وہاں تو اسی طرح ہوتا ہے، وہاں تو کئی مہینے دن رہتا ہے اور کئی مہینے رات رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں نظام زندگی کتنا کٹھن، کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اگر پوری روئے زمین پر ایسا نظام ہوتا تو انسان اپنے کس طرح معاملات کو سلجھا سکتے؟ تو فرمایا یہ جو رات کا پیدا کرنا، یہ انسان کی سکونت کے لیے بنایا ہے،
اور پھر فرمایا والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے بنایا ہے، انسان کے حساب کتاب کے لیے۔ گرمیوں میں دیکھیں بڑے دن اور سردیوں میں دیکھیں چھوٹے دن، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر چمکتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہے حتیٰ کہ نصف النہار تک پہنچتا ہے، خوب چمک رہا ہوتا ہے، پھر وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈلتے جلتے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پورے نظام میں سورج کا بڑھنا، اس کا گھٹنا، چاند کا نکلنا، طلوع ہونا، پھر اس کا پورا چاند ہونا، پھر گھٹنا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حساب و شمار کے لیے بنائے ہیں، تاکہ تم اپنے دن کا تعین کر سکو، اپنے مہینوں کا تعین کر سکو، اپنے گھنٹوں کا تعین کر سکو، اپنے سالوں کا تعین کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ نظام بنایا ہے، اس لیے یہ نظام بنایا ہے۔ جس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 5، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، والقمر نورا، وقدرناہ منازلا، اور فرمایا قدر، اور اس کی منزلیں مقرر کی، کس لیے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، وقدرہ منازلا، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور اس کا حساب کر سکو۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حساب کتاب کے لیے بنایا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، اور پھر آگے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اللہ پاک کی طرف یہ مقرر کرتا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے، اپنی فہم سے، اپنی سوچ سے، اپنے علم سے یہ نہیں بنا سکتا۔ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اور وقت پر ہر چیز طلوع ہوتی ہے، غروب ہوتی ہے، ابھرتی ہے، عروج پر چڑھتی ہے، پھر ڈلتی ہے، تو یہ سب کچھ اس اللہ رب العزت کے علم کے اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے، اس کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 97، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا واہ، اور وہ الذی جس نے جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے النجوم ستاروں کو، فرمایا واہ الذی جعل لکم النجوم، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لتہتدوا تاکہ تم راستہ پا سکو، بہا ان کے ذریعے، فی ظلمات البر بیابانوں کی تاریکیوں میں، والبحری اور دریاؤں کی، فی ظلمات البر والبحر، بری اور بحری طریقوں میں، تاکہ تم اپنے راستے پا سکو۔ قد بے شک، فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم ایسے لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ستاروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ستاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جو ستارے اندھیری رات میں چمکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس نے ان ستاروں کو اس لیے بنایا ہے لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم بیابانوں اور راستوں کی طریقوں میں اور سمندروں کی طریقوں میں اپنے راستے جان سکو، اپنی منزل کی پہچان کر سکو۔
تمہیں پتہ چل سکے کہ ہماری منزل کو جانے والا راستہ کون ہے، کیا ہم نے اس راستے پر چلنا ہے یا اس راستے پر چلنا ہے، دائیں طرف چلنا ہے بائیں طرف چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے کدھر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں انسان کو رستوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور انسان کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، فرمایا یہ ہم سارا تفصیل سے آیات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ جو اہل علم ہے وہ جان سکیں، علم والے جان سکیں۔ علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانیاں بیان کرتی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو کہ ستاروں سے جو آسمان جگمگا رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، ان کی حکمت تلاش کرو، تمہیں پتہ چلے کہ ان کو بنانے میں کیا حکمت ہے۔ اب کوئی بندہ اس کی حکمت کو وہی پا سکتا ہے جو کسی اندھیری رات میں کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہو، کسی سفر پر نکلا ہوا ہو، پھر اسے پتہ چل سکتا ہے کہ ستاروں کی اور چاند کی کیا قدر ہے، ستاروں کی اور چاند کی کیا قدر ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ان میں غور و خوض کرو۔ اہل علم کے لیے ہم نے تفصیل سے آیات بیان کی ہے تاکہ وہ ان میں غور و خوض کریں۔ راتوں کو جو سکون کے لیے بنایا، سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے بنایا، اور ستاروں کو انسانوں کی منزل پانے کے لیے بنایا، راستے پانے کے لیے بنایا، تو فرمایا اس میں اہل علم غور و خوض کریں کہ ان کو بنانے میں کیا حکمت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 98 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا واہ اور وہی ہے اللہ جس نے انشأکم انشأ پیدا کیا کم تمہیں من نفس جان سے واحدۃ واحد، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، فرمائے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، سنگولر سیلف سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ تو پھر جائے اقامت ہے، تو پھر ایک جائے اقامت ہے، ایک جائے اقامت ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ اور ایک جائے امانت ہے، ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت ہے۔ قد فصلنا بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں الآیاتی نشانیاں لقومین ایسے لوگوں کے لیے یفقہون جو سمجھ رکھتے ہیں، فرمایا بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، سمجھنے والے لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں ان کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی ذات اپنے وجود کی ایک اور دلیل دی ہے، ایک اور اللہ تعالی نے اپنی دلیل دی ہے، فرمایا تم اس کی ذات پر غور تو کرو اور اپنے اندر دیکھو، انسان جو پیدا ہوا ہے ان میں غور و خوض کرو۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اپنی تخلیق پر اپنی اصلیت پر غور کرو، فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، جب کوئی دوسری اور جان ساتھ نہیں تھی، کوئی انسان اور ساتھ نہیں تھا، کوئی نفس ساتھ نہیں تھا، تو اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے تمہارے آباء و اجداد بنائے، تمہاری نسل بنائی۔ وہ ایک جان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی اور پھر انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی کیا ہے، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا تم ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا،
وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب اس سورۃ النساء کے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدت، اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا انسان تم اپنے سلسلہ پر غور تو کرو، اپنے سلسلہ نسب پر، اپنی نسل پر، اس کی تم اول ابتدا تک تو پہنچو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، تمہارا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ تم ایسے ہی کثرت سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی تم آسمان سے نہیں اتارے گے، اور ایسے ہی تمہیں زمین سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں ایک سنگولر سیل سے پیدا کیا گیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا، پھر اسی کا جوڑ اس سے پیدا کیا گیا، اور پھر آگے نسلاً بعد نسل اس کی کثرت ہوتی چلی گئی، اس کا سلسلہ نسب بڑھتا چلا گیا، انسانیت بڑھتی چلی گئی، مرد و زن بڑھتے چلے گئے۔ تو فرمایا کیا یہ اللہ کے وجود پر کافی دلیل نہیں ہے؟ اگر ہر انسان اپنی اصل ڈھونڈے، اپنا اوریجن ڈھونڈے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میری اصل کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا اس کے کسی معبود نے جس کے آگے سجدے کرتا ہے، جسے پوچھتا ہے، جسے خدا مانتا ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، کیا یہ پہلے موجود تھے؟ کیا انہوں نے انسان کا وجود بنا دیا سنگولر سیل سے، نفس واحدہ سے؟ کیٹاگوریکل اس کا جواب ہے نو، اس نے نہیں بنایا۔ کس نے نہیں بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین، اللہ نے۔ میں اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا، پھر آگے فرمایا اسی آیت میں فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، جب اس نے انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کر دیا تو پھر اس کا ایک مستقر رکھ دیا اور ایک مستودع رکھ دیا۔ ایک اس کے لیے مستقر بنا دیا اور ایک مستودع۔ مستقر سے کیا مراد ہے؟ آئمہ تفسیر نے اس کے مختلف معنی لیے، مستقر اور مستودع۔ مستقر اور مستودع کے مختلف معنی آئمہ نے نقل کیے۔ پہلا اس کا معنی ہے مستقر سے مراد ہے رحم مادر، رحم مادر۔ مستقر سے مراد ہے رحم مادر، جو انسان کے رہنے کی جگہ ہے۔ رحم مادر ماں کا جو رحم ہے، اور مستودع سے مراد ہے اس کی سپردگی کی جگہ، اور وہ باپ کی پشت۔ ایک اس کا یہ معنی کیا مفسرین نے کہ مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے مراد باپ کی پشت، تو یہ مراد لیا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، مستقر کا معنی ہے زمین، مستقر کا معنی ہے زمین، دنیا، جس دنیا میں انسان بھیجا گیا تو یہ جائے امانت کے طور پر آیا ہے، جائے اقامت اسے ایک ملی ہے، عارضی جائے اقامت، عارضی ٹھہرنے کی جگہ، تو یہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی۔ اور مستودع ہے اس کی قبر، جہاں اس نے سپرد ہاتھ ہونا ہے، وہ اس کی قبر۔ تو مستقر سے مراد دنیا اور مستودع سے مراد قبر۔ تو ایک اس کا یہ معنی کیا گیا ہے۔ تو فرمایا جو بھی ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر بھی فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں، اس میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ ہے۔ یعنی
نہ جائے اقامت انسان کے لیے مستقل ہے، نہ جائے امانت مستقل ہے، نہ ماں کا رحم، ماں کا پیٹ اس کے لیے مستقل ہے، نہ باپ کی پشت اس کے لیے مستقل ہے، نہ زمین میں قیام کرنا اس کے لیے مستقل ہے، نہ قبر میں ٹھہرنا اس کے لیے مستقل ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی نے عارضی جائے اقامت اور جائے امانت بنائی ہے، سپردگی کی جگہ بنائی ہے۔ اصلاً انسان نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جب وہ نطفے کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو اس وقت کیا تھا، پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے پرورش پاتا رہا، پھر دنیا میں آیا نو مولود، بچپن کہ ہر چیز کا محتاج والدین کا، ہر چیز کا محتاج والدین کا، پھر اس کا بچپن آیا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، تو کوئی زندگی کا کوئی حصہ بھی مستقل نہیں رہا، ہر حصہ اس کا عارضی رہا، ناپائیدار رہا۔ تو اسی طرح کبھی جوانی میں موت آ جاتی ہے، کبھی بچپن میں موت آ جاتی ہے، کبھی بڑھاپے میں موت آ جاتی ہے، تو حقیقتاً انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے نفس واحدہ اور مستقر مستودع کہہ کر انسان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارے سارے ٹھکانے عارضی ہیں، سارے عارضی ٹھکانے ہیں۔ حقیقت میں جو پائیدار جگہ ہے وہ آخرت کی ہے، اسی طرح لوٹ کر جانا ہے، لہذا اس رب کی پہچان کرو، اس رب کی پہچان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔